الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان کا 13واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے بقیہ مضامین اور سورہ کہف اور سورہ مریم کے مضامین کو ذکر کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر کیا اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جس طرح کے مضامین کا تذکرہ تھا جس میں کفار مکہ کو عبرت دلائی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے پچھلی قوموں نے اپنے خدا کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تو تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے، تم اس روش سے باز آ جاؤ۔ اس پر پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب مسلمانوں کو تبلیغ کا حکم دیا کہ کفار کو کس طریقے سے یہ تعلیمات، یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم جب اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہو تو اس میں نصیحت کا انداز عمدہ اختیار کرو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت بصیرت کے ساتھ اچھے انداز میں بلانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ کی طرف جو بلانا ہے، اللہ کی تعلیمات کو جو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت انداز، عمدہ اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے انداز کے ساتھ، دوسرے کی اصلاح کی نیت سے، تنقید کی نیت نہ ہو، طنز کا انداز نہ ہو، تحقیر کا انداز نہ ہو، اپنے اندر تکبر اور عجب کا انداز نہ ہو، دوسرے کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے نماز کی تو میں اگلے کے اوپر چڑھائی کر دوں، یہ دعوت کا انداز نہیں ہے۔ تو قرآن نے ہمیں ہر چیز کا انداز سکھایا اور سمجھایا ہے، تو یہاں پر اسی دعوت کا انداز سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان تم سے نازیبا گفتگو کروائے گا، شیطان تم سے سخت الفاظ کہلوائے گا، لیکن تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ فرمایا دنیا کے سب سے بڑے سرکش کے پاس جب سب سے بڑے نبی کو، اس وقت کے دور کے نبی کو بھیجا گیا، یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو کیا کہا گیا؟ نرمی اختیار کرنا، نرمی سے بات کرنا، قول لینا، نرم بات کرنا۔ تو جب اتنے بڑے منکر خدا کے پاس، اتنے بڑے بلکہ مدعی خدا کے پاس جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس جب اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ نرم بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ تو آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کوئی بات کہیں، ان کو کسی اچھے کام کی طرف بلائیں، ان کو کسی اچھی بات کی نصیحت کریں، تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی غلط بات کرنے سے، سخت بات کرنے سے اگلے میں ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے اور وہ ڈھیٹ بن جائے، غصے میں آ جائے، اور غصے میں آ کر اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے کہ پہلے تو صرف چلو وہ کسی ایک عمل پر آ نہیں رہا تھا، کسی اچھے کام پر عمل نہیں کر رہا تھا، خدا نخواستہ آپ کے کسی ایسے کلمے کی وجہ سے، ایسی سختی کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر اس کام کا انکار ہی کر بیٹھے، اس کی توہین کر بیٹھے، اس کی گستاخی کر بیٹھے،
تو خدا نخواستہ وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے قول میں نرمی اختیار کریں، احسن طریقے سے تبلیغ کریں. اور پھر آگے وہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ ہر وقت انسان کے استحضار میں رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو جو تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا ہے تو اس کی عظمت اور اس کو اپنی جو خلافت دی ہے اس خلافت کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکوینی طور پر جو شیطان کو ساتھ لگایا ہے اس سے کیسے بچنا ہے. تو بار بار اس کا استحضار کروایا گیا قرآن پاک کے اندر. اور پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس دن ہر امت اپنے امام کے ساتھ آئے گی اور اس کو جواب دہی کے لیے بلایا جائے گا. ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ ان کے امام سمیت، اگر ان کا امام بھی برے کام کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ پہلے شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے اور جہنم کے گڑھے میں چلے جائیں گے، وہاں پر کھڑے ہو کے اس سے کہیں گے کہ تو نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا. وہ کہے گا میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تم تو خود اپنی مرضی سے میرے پیچھے آئے تھے. اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو یہ دنیا یہی چیز ہے. پھر آگے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، بہت خوبصورت رکوع ہے. اللہ رب العزت نے نماز پنجگانہ اور اس کے اوقات کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی دی گئی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام محمود کی خوشخبری دی گئی کہ قیامت والے دن آپ کو سب سے ہٹ کر، سب انبیاء سے بڑھ کر ایک مقام دیا جائے گا. اور وہ مقام تمام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کبریٰ ہے، کہ جب ساری قومیں، ساری امتیں قیامت کے دن اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی اور ان سے کہیں گی کہ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس عذاب سے بچائے. کیونکہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان کے جسم پر لباس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ سب کچھ کیا ہوگا؟ انتہائی عذاب کی صورتحال ہوگی. اس وقت تمام قومیں یہ کہیں گی کہ ہمیں اس عذاب سے نکالیں، چاہے انجام جو بھی ہو، لیکن حساب کتاب تو شروع ہو. لیکن کوئی نبی بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس وقت اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت آئے گی تو اس وقت اللہ کے نبی سجدے میں گریں گے، اور پھر اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اسی طرح اگلے رکوع کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح اللہ کا حکم ہے. انسانی جسم کے اندر جو روح کام کر رہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا حکم ہے تو انسان چل پھر رہا ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے کام کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا، یہ روح نکل جائے گی. اور پھر آگے تبلیغ کی گئی کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر جن و انس سارے مل کر اس جیسا کوئی کلام لے کر آئے. قرآن اس طرح سے بھی معجزہ ہے کہ یہ عاجز کر دیتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے نا، تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسا بنا کر لے آؤ. اگر تم اس طرح کا بنا کر لے آؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم تمہاری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے. تو قرآن نے جا بجا اپنے اس معجزے کا اظہار کیا ہے. کبھی کہتا ہے ایک سورت بنا کر لاؤ، کبھی کہتا ہے کچھ آیتیں بنا کر لاؤ، کبھی کہتا ہے ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو. لیکن کفار مکہ جو اپنے آپ کو کلام کا بادشاہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو فصحاء کہتے تھے، اور باقی تمام لوگوں کو عجمی کہتے تھے کہ یہ تو گونگے، ان کو بولنا نہیں آتا، تو وہ جو اتنے بڑے قادر الکلام اور شہنشاہ خطابت ہوا کرتے تھے، ان سے ایک آیت تک نہ بنائی گئی قرآن جیسی. تو یہاں قرآن نے خود ہی ثابت کر دیا کہ میں اللہ کا کلام ہوں. اگر انسان کا کلام ہوتا تو دوسرا انسان بھی بنا لیتا.
اور پھر اس طرح اگلے رکوع کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ کفار مکہ میں سے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ انسان کیوں ہے، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ تو یہ ہر قوم نے اپنے نبی کے اوپر یہ اعتراض ضرور کیا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو تمہارے لیے بھی فرشتے اترتے، اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو تمہارے اوپر بھی فرشتے آتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آئیں گے، اس وجہ سے نبی بھی انسان ہوتے ہیں. اور پھر آخری رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور فرعون کی مخالفت اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے، اور پھر بتایا گیا کہ قرآن حق لے کر نازل ہوا ہے، اور جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو سنتے وقت ان کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنی ٹھوڑیاں پکڑ کر روتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے کہ جب وہ دل پر اترتا ہے تو اپنی خاصیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ایک عجیب خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے، اپنے خالق مالک سے جڑ جاتا ہے. تو یہ قرآن کی وہ خصوصیت ہے، وہ معجزہ ہے کہ جس کو آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی سورت سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، جس کی آیت میں نے پروگرام کے شروع میں تلاوت کی. کہف عربی کے اندر ایک غار کا نام ہے، تو اسی علامت کے طور پر اس سورت کا نام کہف رکھ دیا گیا. یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں پر مخالفین کی طرف سے ظلم و تشدد کی انتہا ہو چکی تھی، اور مسلمانوں نے مزاحمت کی بھی انتہا کر دی تھی. تو وہاں پر یہ سورت نازل ہوئی. بنیادی طور پر یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے نازل ہوئی، جو انہوں نے اہل کتاب کے مشورے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان لینے کے لیے سوال بنائے تھے. کہ یہودیوں سے مشورہ کیا، عیسائیوں سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنے نبی کو سچا سمجھنا چاہتے ہو، ان کا امتحان لینا چاہتے ہو، یہ جانچنا چاہتے ہو کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، تو ان سے یہ 3 سوال کرو، کیونکہ یہ 3 سوال ہمارے بارے میں ہیں. اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے، اگر یہ تمہارا نبی سچا ہوگا تو اس کے پاس ان باتوں کا جواب ہوگا، اگر وہ جواب نہیں دے پائے گا تو یہ طے ہو جائے گا کہ یہ نبی سچا نہیں. وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون ہیں، غار والے لوگ کون ہیں، اور دوسرا سوال ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے، ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے ہیں. آگے چل کر ہم ان تینوں جوابوں کو دیکھیں گے کہ کیسے قرآن نے مشرکین کو جواب دیا. یہ تینوں قصے اصل میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، اور حجاز میں ان کا ابھی تک کوئی چرچا نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو جانچنے کے لیے انہوں نے یہ سوالات بنائے. تو اللہ رب العزت نے پھر اسی ضمن میں سورت نازل کی، اور پھر صرف جواب نہیں دیا بلکہ پورے کا پورا قصہ بیان کر دیا. اصحاب کہف کے متعلق یہ جواب دیا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت پر قرآن اتر رہا ہے. ان کا حال بھی مکہ کے مسلمانوں سے مختلف نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے دور کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر غار میں چھپ گئے تھے، اور پھر کئی 100 سال کے بعد اس غار سے باہر نکلے. تو اس قصے سے بھی اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھی کہ تم اکیلے نہیں ہو جو اس طرح کی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو، بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیل چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پھر ان کے لیے حالات کو کشادہ فرمایا، ان کے لیے راستے کھولے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتحان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تم نے جانا ہے، سفر کرنا ہے،
اب انہوں نے اس شرط پر سفر کروایا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، چاہے تم کیسی بھی حالت دیکھ لو، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ لیکن طبع انسانی، فطرت انسانی کے باعث موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کر بیٹھتے تھے، پھر پوچھ بیٹھتے تھے کہ یہ آپ نے کیسے کیا، یہ کیوں کیا؟ اس پر پھر خضر علیہ السلام کہتے تھے کہ اب تمہارے میرے راستے جدا ہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ تو وہ سارے واقعات آگے جا کر بیان ہوں گے۔ اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا، تو اس میں سوال کرنے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم جو اپنی چھوٹی موٹی سرداریوں پر اتنا اچھل رہے ہو، تم جو اتنی شیخی بھگار رہے ہو، چھوٹے چھوٹے سے قبیلے کے سردار ہو، چھوٹے چھوٹے سے علاقوں پر حکومت کر رہے ہو، تو تمہارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ تو جو ذوالقرنین تھا وہ اتنا بڑا فرما روا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنی عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا، لیکن وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے ہاں سر تسلیم خم رکھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں تمہارے لیے عبرت کی چیز ہیں۔ تو پہلے رکوع کے اندر قرآن کی نزول کی غرض و غایت بتائی، اس پر ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی، پھر شرک کی مذمت بیان کی کہ شرک کیوں غلط ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی تڑپ کو بتایا گیا کہ آپ کے دل میں اپنی امت کے لیے کیا تڑپ موجود تھی، آپ اپنی امت کے لیے کس طرح روتے تھے، آپ اپنی امت کے لیے کس طریقے سے ان کو دعوت دیا کرتے تھے، ان کی فکر میں گھلا کرتے تھے، اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اصحاب کہف کے واقعہ چلا کہ وہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے اور انہیں اپنے ایمان کا اتنا خیال تھا کہ 100 برسوں کے بعد بھی جب وہ سو کر اٹھے تو سب سے پہلا خیال ان کے دل میں اپنے اللہ کا آیا، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور کہا اس صورت کے اندر آگے جا کر کہ ان کا غار ایسا تھا کہ جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی۔ اور پھر آگے یہی سورہ کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ چلتا رہا، اور پھر اس رکوع کے اندر 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ جن میں ایک تو صاحب ثروت تھا، بہت مال والا تھا، کہ جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی تھیں، بہت بڑی کھیتی تھی اس کی، بہت مال و دولت تھا، دنیاوی اسباب سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مغرور ہوا، تکبر کا شکار ہوا، خدا کی نافرمانی میں چلا گیا، اور اسی غرور تکبر میں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ اس کی ناشکری کے سبب اس کی ساری کھیتی کو تباہ و برباد کیا، کہ اگر وہ اپنے مقابل جو دوسرا عاجز اور غریب مسلمان تھا اس کی نصیحتوں پر کان دھرتا، اس کی باتوں کو سنتا، تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ پھر اس اگلے رکوع کے اندر وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ جب تک سبزے کو پانی لگتا رہتا ہے، کھیتی کو، باغ کو، کسی فصل کو پانی لگتا رہتا ہے، پانی کی تری رہتی ہے، وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، تو اسی طرح انسان کے ساتھ جو اس کے مال و دولت ہیں وہ بھی زندگی کے چند دن اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے سبزے سے پانی ختم ہوا، کھیتی سے پانی کا انقطاع ہوا تو کھیتی بھی مرجھا جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی جب ختم ہوئی تو اس کے چاہنے والے، اس کے مال و دولت کے پیچھے پڑنے والے، وہ بھی سب الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ساری زندگی کی چیزیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی چیزیں کون سی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس کو آگے کام آئیں گی، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو دنیا میں ہی
دوسری طرف لے جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کے مال و دولت ہے، جو دنیا کے اسباب کی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہیں رہ جائیں گی۔ آخرت میں ہمیشہ کام آنے والی چیزوں میں اعمال ہیں۔ انسان کے اعمال اس کے کام آتے ہیں، اس کی قبر میں، میزان میں، حشر میں، پل صراط پر، حساب کتاب کے موقع پر، ہر جگہ پر جو چیز کام آئے گی اس کے اعمال ہوں گے۔ تو اعمال کی طرف توجہ دی جائے۔ اور پھر آگے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ کس طرح پہاڑ کاٹ دیے جائیں گے، زمین کے دروازے کھل جائیں گے اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ اور جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ ہائے بدبختی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کیا ہے اس کتاب کو، کیا ہے اس نامہ اعمال کو، کیا ہو گیا اس کو، اس نے تو ایک بھی چیز نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر ایک چیز کو شمار کر کے گن کے اس نے تو کتاب میں سامنے رکھ دیا ہے میرے۔ تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ وہ دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار کے آیا ہے، اور اس وقت اللہ کے دعووں کی اور اللہ کے وعدوں کی سچائی اس کے سامنے ہوگی کہ اللہ جو کہا کرتا تھا کہ تم ایک دن اسی طرح میرے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور ایک ایک چیز تمہاری گنائی جائے گی، وہ اس وقت اس کو اندازہ ہوگا۔ اور پھر وہ لاکھ انکار کرے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ کسی نے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، یہ کسی نے جو ہے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ اس وقت ایسا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ زبان انسان کی بند کر دی جائے گی، اس کے اعضاء جوارح خود بولیں گے۔ آنکھ بولے گی اس نے میرے سے یہ گناہ کیا، کان بولے گا اس نے میرے سے یہ گناہ کیا، زبان بولے گی اس نے میرے سے یہ گناہ کیا، ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ انہوں نے ہمیں گناہوں میں اس طریقے سے استعمال کیا۔ تو اس کے بعد تو پھر کوئی چیز کا جواز نہیں بچ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے سے تیاری کر لو، قیامت والے دن پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں بچے گی۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر بتایا کہ جو لوگ ہدایت اختیار نہیں کرتے، اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، گزشتہ قوموں کی طرح ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ایک دن کسی سفر کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم اپنی مچھلی بھول گیا ایک جگہ پر، تو پھر اسی جگہ پر واپس آئے تو خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے چلنے کی خواہش کی، تو آپ نے کہا کہ آپ صبر کے ساتھ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میں جو کام کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں آپ کو خود کسی کام کی وضاحت نہ کروں، کسی بات کی وضاحت نہ کروں، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ خاموشی کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت فرمائی۔ پھر آگے چلے تو ایک لڑکا ملا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس پر پھر بے چین ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر خضر علیہ السلام کا وہی جواب کہ یہ آپ نہیں چل سکیں گے میرے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے آپ خاموش رہیں گے تو میرے ساتھ چل پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ اچھا اب نہیں کچھ پوچھتا۔ پھر آگے چلے، ایک گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ واپس آنے لگے تو دیکھا گاؤں کے گھر کی دیوار گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس مکان کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور پھر آپ نے بغیر کسی عوض کے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم اس سے اپنے کھانے پینے کا سامان کر لیتے۔ تو اس پر پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں۔ اب میں نے آپ کو اتنی مرتبہ کہا کہ آپ سوال نہ کیجئے جب تک میں خود جواب نہ دوں، لیکن آپ نہیں باز آئے تو اب ہم الگ الگ ہیں۔ اور پھر سارے کاموں کی مصلحت بتائی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی تربیت فرماتے ہیں، وہ کسی بھی راستے سے ہو سکتی ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے، وہ تربیت فرماتے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ تھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے سارے کاموں کی مصلحت بتائی کہ یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔
تو کشتی کا تختہ جو توڑا تھا اس کی وجہ کیا بیان کی کہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی، اور جہاں پر وہ جا رہی تھی کشتی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ آنے والے ہر مسافر سے، ہر بندے سے چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ بے عیب چیز لیا کرتا تھا، جس چیز کے اندر کوئی نقصان نہ ہو۔ تو میں نے اس لیے اس کی کشتی کا نقصان کر دیا تاکہ وہ نقصان تو بعد میں بھر لیں گے، لیکن اس وجہ سے ان کی کشتی بادشاہ کے چنگل میں جانے سے بچ جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جس لڑکے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ناحق قتل کر دیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی کہ لڑکا ویسے تو نیک ماں باپ کا لڑکا تھا، لیکن یہ بڑا ہو کر کفر و سرکشی میں چلا جاتا اور والدین کو تنگ کرتا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جس دیوار کو سیدھا کیا تو کہا کہ یہ کچھ یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے والدین بڑے نیک تھے، فوت ہو گئے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھوڑ کر گئے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور پھر لوگ اس کو لے جاتے، تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس کام کے لیے مقرر کر دیں، جو کام ہمارے لیے طے فرما دیں، ہم اس کو من وعن قبول کر لیں۔ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں ہم اپنی کوئی بات بیچ میں نہ لائیں۔ اور پھر اسی طرح اگلے رکوع کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کا تذکرہ ہوا کہ وہ صاحب قوت و حشمت والا بادشاہ تھا۔ تو ایک روز مغرب کی انتہائی حد کو پہنچے تو وہاں کی قوم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، پھر مشرقی سمت کی طرف سفر کیا تو وہاں بھی بہت اچھے لوگوں پر گزر ہوا، پھر ایک اور سفر میں دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو اس طرف ایک قوم کو پایا، اس نے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ آپ ایسی کوئی دیوار یا ایسی کوئی رکاوٹ قائم کر دیں کہ یاجوج ماجوج ان کی بستی کی طرف نہ آ سکیں، چونکہ وہ آتے تھے ہر دفعہ اور بستی کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے لوہے کی چادر کی دیواروں کا ایک اتنا بڑا رکاوٹ اور بند قائم کیا کہ جو پگھلے ہوئے تانبے سے جوڑا گیا تھا، جسے سد سکندری بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں، اور روزانہ اس دیوار کو کترتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات تک تھوڑا سا حصہ بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبح باقی کریں گے، لیکن صبح پھر دیوار ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے، قیامت کے قریب اللہ پاک ان کو ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد قیامت اور کفار کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور آخر میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، اس شخص کو قیامت کے عذاب کی خبر دی گئی ہے جو خدا کے سوا دوسرے کو بھی کارساز سمجھتا ہے، اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے بارے میں عذاب کا کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دنیا کی زندگی کو بھی برحق سمجھتے ہیں، قیامت میں ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی خسارہ بن کر سامنے آئے گی، اور آخرت میں تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں اور عظمتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا آخر کے اندر کہ چاہے دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور پھر وہ دونوں آپس میں مل کر اللہ رب العزت کی توحید اور عظمت اور بڑائی کے کلمات کو لکھنے لگیں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی عظمت اور توحید کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس مضمون پر پھر اس سورت کا اختتام کیا گیا۔ تو ہمارے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس سورت کے اندر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، چاہے دنیا کی کوئی سی بھی طاقت سامنے ہو، اور اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگنا ہے، اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ دینا ہے، ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کی طرف سبمٹ کرنا ہے۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے،
یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انک عفو تحب الکریم العفو فاعف عنا یا غفور یا واسع المغفرات، یا واسع المغفرات، یہ دعائیں مانگیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اس دوسرے عشرے کے اندر ہمیں رمضان المبارک کی وہ تمام خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما کہ جن کے لیے رمضان المبارک ہمارے زندگی میں پھر سے آیا ہے، ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اور اس میں ہمیں اسی نہج پر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جس پر چلتے ہوئے ہم باقی کے 11 مہینوں میں بھی اسی ترتیب پر اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو اگلی زندگی کے لیے تیار کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو یہ تمام مقاصد احسن طریقے پر پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔